اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات اور مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ انسان پر دنیا میں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ابتلا آتے ہیں، کبھی کسی خطرناک دشمن سے سامنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دشمن اس قدر مکار اور چالاک اور شاطر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ یعنی جو بھی مشکل پیش آتی ہے، جو بھی پریشانی پیش آتی ہے، جیسا بھی دشمن ہے جو تمہارے سامنے تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، یا تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے، یا تمہیں کوئی پریشانی دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ خاموش رہنا چاہیے، جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور صلاۃ، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر سے اور نماز سے۔ بس یہ دو کام کرنے ہیں، ایک صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے مدد چاہنی ہے۔ یعنی اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، میری مدد فرما، اور اس پر صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ اپنی موت تک صبر کرنا ہے، کیونکہ زندگی موت تک امتحان ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے پوری زندگی۔ تو اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کرتے چلے جانا ہے، نمازیں پڑھتی چلی جانی ہیں، نمازیں پڑھتے چلی جانی ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتی چلی جانی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بہت گراں ہے، یہ بہت گراں، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ صبر کرنا اور نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، ایسے دشمنوں سے سامنا ہوتا ہے جو انسان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے، طعن و تشنیع کے ذریعے، بہتان تراشی، جھوٹے الزامات، غیبتیں، چغل خوریاں، اور بات بات میں دوسرے کو جو ہے نا وہ اذیت پہنچانا، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی سازشیں کرنا، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا، ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، تذلیل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بس یہ دو کام کرنے چاہیے۔ تو یہ کام جو ہے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کہ جب دشمن بعض دفعہ انسان کو تنگ کرتا ہے، بعض دفعہ انسان کو تنگ کرتا ہے اپنی سازشوں کے ذریعے۔ بعض رشتہ داروں میں ایسے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کے انسان کے جو ہے نا رشتہ داروں کے درمیان ہی ایسی نفرت کی فضا پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے انسان کے لیے جو ہے نا بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل کام ہے، گراں کام ہے، بڑا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ خود ہی بدلے لیتے ہیں، وہ خود ہی جوابی کارروائیاں کرتے ہیں، وہ خود ہی ناانصافیاں کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو اس آیت میں فرمایا کہ خاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مرنا ہے انہوں نے، قبر میں جانا ہے، اور پھر حساب کتاب کا دن ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کو جوابات دینے ہیں، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی۔ تو یہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ڈرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، جو نماز کے ذریعے، جو صبر و استقامت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں پریشانیوں میں، مشکلات میں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دشمن کو جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو جب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ پریشانی ان کی نہیں ہوتی، انہیں پریشانی اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس کا حل کیا نکلے گا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تمام مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی حل فرما دے گا، چاہے اس دنیا میں، چاہے مرنے کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، آزمائش میں، اور خاص طور سے دشمن کے مقابلے میں، بعض دفعہ دشمن بڑا ہی چالاک، مکار، شاطر، خبیث الفطرت ہوتا ہے، بہت ہی دجالیت سے کام لیتا ہے اور باز نہیں آتا۔ اور ایسے دشمن ہوتے ہیں بعض دفعہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جو کہ انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ فرمایا صبر کرو، اور نماز اور صبر سے اللہ سے مدد چاہو۔ اور یہ وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں کہ جو مرنے پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ اور جو دشمن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دنیا میں بدلہ لے لے، اور چاہے تو اس دنیا میں نہ بھی لے تو مرنے کے بعد حساب کتاب کا دن ابھی باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔